اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے نمائندگان، قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن، سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی تشریف آوری پر ان کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر کی بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں، تاکہ اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ہمارے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر دو صوبوں کے اندر جس طرح کی حالت جنگ ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ طفل تسلیاں یہ تو ہم گزشتہ 20 سالوں سے سن رہے ہیں۔ کتنے آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، امن و امان کے قیام کے لیے، حکومتی رٹ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن اب تک ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں دکھ رہا ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس وقت بھی یہی گفتگو تھی اور آج بھی یہی گفتگو ہے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں، طفل تسلیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے اور کسی قسم کی حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ اس سے جو ہماری معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور ملک کے کاروباری طبقے کو چاروں صوبوں میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقوں کے تاجر تھے وہ جس طرح بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری مغربی سرحد بند ہے، تجارت اور کاروبار کے دروازے بند ہیں۔ ہماری مشرقی سرحد بند ہے، کاروبار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، تجارت کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں۔ چین ناراض ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آج اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ $170 ارب ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہماری درخواست کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے اچھے یا برے حالات میں کوئی بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو ان غلط پالیسیوں نے محصور کر کے رکھ دیا ہے اور خطے میں پاکستان ایک غیر محفوظ اور محصور ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کب تک خاموش رہا جائے؟ کب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں؟ کب تک ہم ملک کے داخلی سیاسی مفادات پہ نظر رکھیں اور ملک پہ نظر نہ رکھیں؟ بیانیہ جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، وہ غلط بیانیہ ہے۔ وہ لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں، اس قسم کے کوئی حالات نہیں ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو نہ ہمارا ملک امن و امان، نہ ہمارے ملک کی معیشت اس قابل ہے۔ صوبوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی جا رہی ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس
उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं? किस उम्मीद पर ये बातें हो रही हैं? तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं, ना सूबों के लिए कोई तैयारी है, न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है। आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल रावलाकोट में है, 3 महीने हो रहे हैं, धरना बैठा हुआ है, अवाम की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मुस्बत बात भी करें तो मुस्बत बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है कि फिर जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जो शिद्दत पसंद अनासर है, ज़रा इंतहा पसंद और सख्तगीर लोग हैं, वो आगे आएंगे और फिर हालात और गंभीर होते चले जाएंगे। तो ये मौक़े अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं? ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं? लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे और एक तरफ एक किस्म की बात, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आएँ बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख़्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें जी। तो ये इस वक्त तक हमारा इत्तेफाक राय हो चुका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी पार्टियों के सामने भी जाएंगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा और फिर उसके बाद अगली हमारी जो मीटिंगें होंगी उसमें अगले आइंदा मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाना, आपने जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर इजाज़त है तो मशरान हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी इजाज़त से बिल्कुल ये इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान आज एक ऐसी नहज पे खड़ा है जहाँ ज़रूरत है तमाम उन लोगों को जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो ज़ी शऊर हैं, कि वो इकट्ठे हों। पार्लिमान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इन तजुर्बाकार लोगों की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुल्की मामलात पर गौर व फ़िक्र में गुजारी है। और आज जो हो रहा है ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर रसीद हो रहा है। तो आज हमें फ़ैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे, सूबों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए मुहलिक हैं ये बातें, ये रवैया। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, इस मुल्क में आज जो भी फहम रखता है, वो डॉक्टर इशरत हुसैन हो या कोई और हो, न्यूट्रल आदमी, वो कह रहा है कि खुदा के लिए रुक जाओ। ये जो रविश तुमने अपना ली है, जिसमें यह समझा जाता है कि एक मखसूस टोला या चंद लोग फरासत रखते हैं और मुल्क के दूर रस फैसले कर सकते हैं, ये ज़हर कातिल है। इससे हमें इज्तनाब करना होगा, हमें लेके चलना होगा पूरी कौम को साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो बलूचिस्तान के अवाम हो, सिंध के अवाम हो, और पंजाब के या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। आज हर इलाके के अवाम को धुतकारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों का खून बह रहा है। तो ये वो रविश है जिससे मुल्क मजबूत नहीं होते। हम मुल्क की जड़ों में बारूद भर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा होना है। इस वक्त फिलवक्त जो फैसला है वो पार्लिमान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में, सड़कों पे आपको नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त हम पार्लिमान के अंदर अगर इकट्ठे हों तो बहुत सी ऐसी कानून साजी जिसका इरादा है जो मुल्क को कमज़ोर करेगी, हम उसको रोक सकते हैं, हम फरासत की बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो बन रहा है, जो हम आहंगी की बात हो रही है, ये मुल्क को सही समत ले जाने में इंतहाई मददगार साबित होगा। माशाअल्लाह आज एक इंतहाई खूबसूरत दिन है जहां हम ऐलान कर रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट हो या कौमी असम्बली हो। आप देखेंगे ये मुल्क, कोई भी मुल्क हो, अगर बगैर कानून के चलाया जाए तो वो जंगल बन जाता है।
لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے, ان کی جان مال ناموس محفوظ نہیں رہتی. جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا یعنی توہین عدالت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, واضح آرڈر تھا. جو تھوڑی بہت انگلش سمجھتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا, سمجھ لے گا کہ بھائی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جائیں, وہاں ان کا پروسیجر ہونا چاہیے, چیک اپ ہونا چاہیے, ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ حکمران آپ دیکھ لیں کہ قانون, سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ان کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لا قانون, بدترین قانون شکنی اور لا قانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہیں سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا ہوگا, بات کرنی ہوگی, اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ہوگا. اگر یہ لا قانونیت کا اور تشدد کا اور متشدد اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو پھر کیسے ہم اکٹھے رہ سکیں گے؟ ہم کیا بلوچستان کے بچوں کو گولیاں مار کر, عوام کو گولی مار کر, انہیں دبا کر اور کیا تشدد کر کے اور ان کو روب کے ذریعے اور اس طرح سے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا کشمیر کے غیرت مند عوام کو جو راولہ کوٹ میں ہوا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کے لیے لڑتے رہے ہیں, پاکستان کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. جو کشمیری پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان کا پرچم اٹھاتے تھے, پاکستان کے دفاع میں نکلتے تھے. آج ہم نے ان کو اپنے سے بیگانہ کر دیا ہے. یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کو, ریاست کو, عوام کو. تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ پاکستان کو نقصان ہے. اسی طرح سے کے پی کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے, جس طرح سے ناامنی کو پھیلایا جا رہا ہے, جس طرح سے معاشی بدحالی ہے, آپ نے دیکھ لیا جو بجٹ میں یہاں ہوا ہے. یہ نالائکی پھر خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. جب آپ کولیپس کر چکے ہیں سارے, تو پھر آپ کو کیا حق ہے ہم پر حکومت کریں اور رول کریں ہمارے اوپر؟ پہلے بھی نہیں ہے. آپ فارم 47 اور الیکشن کو لوٹ کے آئے ہیں. انشاءاللہ میں MWM کا سینیٹر بھی ہوں اور میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سینٹ کے اندر بھی بہترین کوارڈینیشن پیدا کریں. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے, جو ان کے دلوں کی آواز ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ رول آف لا کا بیانیہ ہے, وہ آئین کی سپریمیسی کا بیانیہ ہے, وہ غربت مٹانے کا بیانیہ ہے, وہ عوام کو ان کے حقوق دینے کا بیانیہ ہے, وہ عوام کو عزت اور حیثیت اور مقام دینے کا بیانیہ ہے, اور پاکستان کے عوام میں محبت اور دوستی کو رواج دینے کا بیانیہ ہے, پاکستان کی ترقی اور پیش رفت کا بیانیہ ہے, عوام کی حکومت کا بیانیہ ہے. عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کرے پاکستان کے آئین کے مطابق. وہ بیانیہ ہے, وہ ارریلیونٹ نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ یہ بیانیہ جو آئینی بیانیہ بھی ہے, قانونی بیانیہ بھی ہے اور عوام کے دلوں کی آواز بھی ہے, ہم اس کو لے کے چلیں گے دونس اور داندلی کے خلاف, ظلم و ستم کے خلاف, قتل و غارت گری کے خلاف اور نفرتوں کے خلاف. اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو بھی اس بیانیے پر آتا ہے, جو پاکستان کے عوام کو خوبصورت اور اچھی حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے, آئین کا پرچم اٹھاتا ہے, فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے, اور باقی جو باتیں دوستوں نے کی, انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. پاکستان کے لیے کریں گے, پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے, آئین اور قانون کے لیے کریں گے. شکریہ. Speaker, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت ضیافت کی ہے. آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا, ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاید ہو گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. اور دوسری جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے, اور مطلب یہ تو یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑو, یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا, یہ بنانا ریپبلک بن گیا. ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے, یہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا. اس ملک میں خلق خدا ہی راج کرے گی. اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہے, ایک مشکل میں ہے,
اور وہ قانون اور آئین کے لیے اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے. پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے. تو آج ہماری جو ڈسکشن 4 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اس میں جو قیدی جتنی بھی ہیں عمران خان یا جتنی دیگر بھی قیدی ہیں سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. دوسرا جو صوبوں میں امن و امان کی سیریس صورتحال ہے اور خاص کر جو ان کی پالیسی کی وجہ سے وہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے. اور جو ان کی جو جس پالیسی کی وجہ سے وہاں بدامنی ہے, روزانہ جو ہے نا ہمارے فورسز کے لوگ, ہمارے عوام جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بس کرے, ہمیں امن دے, اور امن کے لیے ہمارا مطالبہ ہے. تیسرا جو کشمیر میں ہمارے بھائی بیٹے ہیں اور اس وقت ان کا مطالبہ ہے 90 دن سے تقریباً کافی لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں, کافی لوگ اور اس کے باوجود شہید ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے, اس کے جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ ہم ہیں. اور جو صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی ہم سارے مشترکہ متفقہ موقف بنائیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم قوم کے سامنے وہ موقف رکھیں گے. اور سوار کو جو ہے نا منڈے انشاءاللہ ہماری اسمبلی میں جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی جس سے سینیٹرز اور سارے ایم این ایز اور تمام پارٹیوں کے قائدین شامل ہوں گے. مولانا صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جگدیش صاحب کو بات کر رہے ہیں. جی آپ بولیں نا. بات کر رہے ہیں, بات اچھا نہیں لگتا. بسم اللہ کریں. کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں ہماری پاکستان گنگا الٹی بہ رہی ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ عوام کی مرضی سے حکومتیں بنتی ہیں, ان کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے. لوگ متفقہ آئین پہ عمل کرتے ہیں. افواج دنیا کی افواج ہیں, بہت مضبوط افواج ہے, دنیا کی بہت بڑی ایجنسیاں ہیں, CIA ہے, فلانا ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. اس سارے محفل میں کوئی بھی ایسا بالکل یعنی دماغی معروف آدمی نہیں ہے جو ملک کے لیے فوجوں کی ضرورت کو نہ سمجھتا ہو, جو ملک کے لیے بہترین جاسوسی اداروں کی ضرورت کو نہ سمجھتا ہو. میں بار بار یہ گسے پکچے استعمال کرتا ہوں. ایجنسیاں قانون اور آنکھوں کی طرح ہوتی ہیں. جس ملک کی ایجنسیاں بیدار ہوتی ہیں, ہماری ایجنسیاں خدا کرے سب سے بیدار ہیں, لیکن جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج کو بھی صدر گزارا کرنا پڑے گا. جس طرح دنیا کی ایجنسیاں گزارا کرتی ہیں ہماری ایجنسیوں کو بھی بجائے اسے کہ آپ ان کو اس پہ لگائیں کہ مولانا صاحب کی فٹ پرنٹ معلوم کرو, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے. پاکستان کو بچانا عوام کا ہے اور عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. سیاسی لوگ ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. 3 سال سے حکومت سڑکی بلکہ 5واں بجٹ پیش کیا. جتنے بھی ڈگنیٹریز آئے ہیں کسی کو نہ مولانا صاحب نے دیکھا ہے, نہ تحریک انصاف نے دیکھا ہے, نہ ہم نے دیکھا ہے. وہاں کوئی توپوں موپوں کی سلامی دی جاتی پرائم منسٹر ہاؤس میں, ریپریزیڈنٹ ہاؤس میں, وہیں سے اسے رخصت کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے. یہاں لوگ آئے, ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ چائنیز وفد آئے گا یا چائنیز پریمیئر آئے گا یا ایرانی کوئی وہ آئے گا, ہم اس کو نہیں سن سکیں گے. پارلیمنٹ کو درمیان سے اکھاڑا جا رہا ہے, فارغ کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے سب کچھ الٹا کہ ہماری حمایت کرو, باقی جو کچھ کرنا ہے یہ فری پر ہے. ملک کو لوٹنا ہے, کسی کو مارنا ہے, کسی کے گھر میں گھسنا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کی بہن بیٹی کو اٹھانا ہے, یہ طریقہ نہیں چلے گا. ہم پاگل نہیں ہیں, یہ ملک ہمارا ہے. ہم افواج سے محبت کرتے ہیں, ہم ایجنسیوں سے محبت کرتے ہیں. نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. فضل الرحمان صاحب بہت بڑا آدمی ہوگا, زندہ باد. یہ سارے بڑے آدمی ہوں گے, لیکن پاکستان سب سے بڑا ہے. ہم کسی کو بھی چاہے سویلین ہو, چاہے ملٹری کا ہو, چاہے توپوں والا ہو, چاہے کوئی جادوگر ہو, چاہے جو بھی بلا ہو, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کی بنیادوں کو ہلا جا رہا ہے, دریاؤں کا رخ موڑا جا رہا ہے. جی تربیلا کے ساتھ جو غازی برو تھا اس کو اٹک میں شامل کر, ہم اتنے بچے نہیں ہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ملکی طور پہ بھی, اور مگر مجبور ہوئے ہم بین الاقوامی عدالتوں میں اپیل کریں گے. بین الاقوامی دنیا میں میں خود جاؤں گا محمود کے ساتھ,
میں جاؤں گا اگر آپ ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں وسائل ہیں وہاں مسائل ہیں. اگر کوئی ہمارے ملک میں بہترین چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو لوگوں سے بات کرو, خوشیاں مناؤ, ڈول پیٹو, مت ذبح کرو, خیرات کرو کہ ہمارے علاقے میں سونا آ گیا ہے, فلانا آ گیا. لوگوں سے بات کرو. لوگوں ایک ایک انچ زمین کے مالک معلوم ہے, ان کو حصہ دار بناؤ. وہ اپنا حصہ بھی لیں گے. دبئی میں محنت کی بجائے یہاں محنت کریں گے. پاکستان بہترین ملک بن جائے گا, بنے گا, سنورے گا. ہر جگہ قبضہ ہے مائن منرل کے نام پہ, لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے یہاں سے. علامہ صاحب کو پتہ ہے, مولانا صاحب کو پتہ ہے, سردیوں میں تیرا کے افریدیوں کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے گاؤں سے بھگا دیا گیا. کہاں جائیں ہم؟ انٹرنل ڈسپلیس پرسن واحد اصلاح اس ملک میں. ملک کے اندر مہاجر کیوں؟ ہم پچھلے مہاجروں کو نہیں لائے تھے اپنی جگہ پہ, نئی مہاجرستان شروع کر دیا. اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو گولی سے مار دیا جاتا ہے. خدا کو مانو. روس اپنی تمام تر ایٹم بموں کے باوجود 5 سال سے یوکرین کو نہیں توڑ سکا. کیوں اپنے عوام کو اپنے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے, میں تو لکھ کے دوں گا. یہاں آئین کی حکمرانی قائم کر دیں, طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو کر دیں. لوگوں کے وسائل پہ سندھی کیا غریب مانگتا ہے؟ سندھی کہتا ہے سائیں جو میرا ملک ہے اس کے وسائل پہ میرے بچے کا 1 لاکھ تسلیم کر دو. یہ بات آپ مولانا فضل الرحمان سے کہیں, خیبر پختونخوا میں دوسری پارٹیوں سے کہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے پہلا حق آپ کے بچے کا ہے. پنجاب سے یہ کہہ دیں, سرائکی سے کہہ دیں, بلوچ سے کہہ دیں, ساری مخالفتیں کم ہو جائیں گی. بندوق کے زور پہ پشتوں میں کہتے ہیں کلی پر زور نہ آبادی, گاؤں بائی فورس نہیں آباد کیے جاتے. آئے پاکستان کو بچائیں. اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں علامہ صاحب کے ذریعے, ان کے ذریعے تمام سیاسی پارٹیوں کو, آئیں کم سے کم نکات پہ متفق ہو. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک آئین ہوگا متفقہ جو ہمارا آئین ہے, یا پھر خدا نخواستہ اگر لوگ مجبور ہوئے نئے آئین کا مطالبہ کر دیں گے. بغیر آئین کے ملک نہیں چلتا. آئیں آئین پہ متفق ہوں. پیپل پارٹی, ہماری ساری پارٹیاں, یا ایک آئین ہوگا, عوام طاقت کا سرچشمہ ہوں گے, ان کے متحد پارلیمنٹ سے پالیسیاں بنیں گی. پرسوں میں ہم گئے تھے, بڑا دکھ ہوا. علامہ صاحب بھی تھے, وہ صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. افغانستان کی جشن کی فتح مبین, وہاں چین کا پورا سفیر بیٹھا ہوا تھا, روس کا سفیر بیٹھا ہوا تھا, ہندوستان کا ایک کمشنر بیٹھا ہوا تھا. دنیا جہاں کے ممالک حالانکہ کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. ہماری طرف سے خارجہ وہ ڈیسک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا تعلق افغانستان سے. افغانستان سے کیا دشمنی ہے؟ آپ ثابت کر دیں کہ افغانستان دشمنی کے خلاف وہ چل رہا ہے. ہمیں وہ کنونس کر دیں, میں اور فضل الرحمان آپ کا ساتھ دیں. ورنہ بسم اللہ کریں. ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے, بربادی ہے. آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے, 15-20 دن لگے رہے. ڈیفینس سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کا معاہدہ ہوا. ہمیں کسی کو پتہ نہیں. آئے ہمیں بتائیں پارلیمنٹ میں یہ معاہدہ کس لیے ہے. اس میں شامل کریں, ایران کو شامل کر لیں, مصر کی بہترین فوج ہے اس کو شامل کر دیں, باقاعدہ اسلام کی فوج بنائیں. اگر خدا نخواستہ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ امریکہ کی غیر موجودگی میں وہ کام ہم کریں گے, یہ بربادی کا راستہ ہے. بس یہ ہماری باتیں ہیں. آئیں ہم سب متفق ہوں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر صاحب کو مختلف اوقات میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا کہا تھا, کیا اس پہ بھی کوئی اتفاق ہوا ہے کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے گی آپ لوگوں کی؟ میرے خیال میں اب چونکہ موضوع بدل گیا ہے, اب جوائنٹ اپوزیشن کے موضوع پہ ہم بہت اچھی ابتدا کر چکے ہیں, تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے اتحاد جو ہے بن گئے تھے, اور اس وقت بھی ہم سن رہے تھے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اتحاد بن رہے. پی ڈی ایم بن گیا, پھر اس کے بعد حکومت آئی لیکن وہ آئین کی بالادستی نہیں آئی. تو یہ اتحاد بھی کیا حکومت گرانے کے لیے ہے یا واقعی آئین کی بالادستی کے لیے ہے؟ جو آپ سے کہا گیا ہے میرے خیال میں وہ سنجیدگی کے ساتھ کہا گیا ہے. اس میں یہ بتائیے گا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان آلریڈی ہے, تو یہ اس متحدہ اپوزیشن کا نام کیا ہوگا, یا کیا آپ نہیں, آپ کو بڑا وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن رول
उसको तख्लीक किया मतलब जाएगा। ये बताइए कि पार्लियामेंट की जमातें हैं, पार्लियामेंट की जमातों के अलावा भी आप बाहर से भी कोई जमातें अगर आ सकती हो, खास तौर पर सिंध की जो इलाकाई जमातें हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को छोड़ के, तो उनकी भी महरूमियत है क्या, उनको भी आप दावत देंगे? अभी तो हमें ज़रा चलने तो दें, एक पहला कदम है, ज़रा दूसरा कदम की तरफ जाने दें। ये सारी उनमें इम्कानात शख्सियत शामिल है तहरीक सारे पाकिस्तान। सारे आपके ये इम्कानात जो हैं ये अपनी जगह पर ठीक होंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो औला ठीक है और मुशावरत भी हो जाएगी, क्या पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी बाद में? वो तो पीपल्स पार्टी फ़िलहाल पलड़ा तब्दील करे, जब उसके इशारे मिल जाएंगे तो ज़रूर देंगे। मेहरबानी जी, बहुत